CSO میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں تانیہ کنول پروگرام مسیحی نقطہ نظر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. عزیزوں، آئے ہم کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں مکاشفہ 22واں باب اور اس کی 15ویں آیت میں خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے: مگر کتے اور جادوگر اور حرام کار اور خونی اور بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گھڑنے والا باہر رہے گا. جھوٹی بات کو پسند کرنے والا اور گھڑنے والا. اگر ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں، کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم جھوٹی باتیں گھڑتے ہیں، کبھی خود کو بچانے کے لیے، کبھی دوسروں کی نظر میں زیادہ بہتر بننے کے لیے، اور کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ ایک جھوٹ جو ہے وہ اگر کسی کو ہم خوش کرنے کے لیے یا اس کے اچھے کے لیے بول رہے ہیں تو وہ کوئی بری بات نہیں ہے. یہ ہم نے سیکھا ہے دنیاوی طور پر، موویز سے، سوشل میڈیا سے، لوگوں کی گفتگو سے، لوگوں کے انداز سے، اپنے بڑوں سے. لیکن کلام ہمیں کیا کہتا ہے کہ وہ باہر رہیں گے. کہاں باہر رہیں گے؟ ہماری رہنمائی کے لیے خداوند نے بشپ صاحب کو بھیج رکھا ہے. ہم سنیں گے ان سے اس بارے میں. بشپ صاحب، ویلکم ٹو دا پروگرام. بہت شکریہ. کیسی ہیں آپ؟ شکر ہے خداوند کا، میں بالکل ٹھیک ہوں. خداوند آپ کو برکت دے. تھینک یو. ناظرین آپ سب کو سلام. خداوند آپ سب کو بھی برکت عطا فرمائیں. آپ نے بہت ساری چیزیں گنی ہیں جی کہ فلاں 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 قسم کے لوگ خدا کی بادشاہ سے باہر رہیں گے. یہ ایک خدا کی محبت اور اس کی وارننگ ہے کہ ان کاموں سے بچے رہو. خدا ان کے کلام میں لکھا ہے ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. اب بات صرف یہ ہے کہ آپ نے توبہ کی ہے یا نہیں توبہ کی ہے. ٹھیک ہے. اگر توبہ کی ہے تو پھر آپ خداوند یسوع مسیح کے اور اس کے پاک کلام کے، اب یسوع کا دوسرا نام بھی کلمت اللہ ہے، ہر ایک بات کو آپ تصدیق کریں تو خدا کے کلام سے تصدیق کریں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں. بات کیا ہے کہ آج جو آپ کی بات ہے اس کا آخری حصہ اس بات کی طرف ہے کہ جھوٹ میں اور سچ میں فرق کیا ہے. کیا آپ جھوٹی بات کو پسند کرنے والے ہو، جھوٹی بات کو گھڑنے والے ہو، یا آپ سچائی پر قائم رہنے والے ہو؟ سچائی پر قائم رہنے کے لیے قیمت دینی پڑتی ہے. اگر آپ اپنے باس کے ساتھ، اپنے استاد کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے کسی بزرگ کے ساتھ سچ بولتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ پہ ناراض ہو. آپ کا باس آپ کو کان سے پکڑ کے نکال دے. کیا آپ کہیں آپ کی کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، آپ اپنے موقع پہ کھڑے رہتے ہیں لیکن آپ سچے ہیں تو آپ کو ہو سکتا ہے اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے. اب ان چیزوں کے لیے ہمیں قیمت دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے. پھر آ جاتا ہے جھوٹ اور سچ کا فرق کیا ہے. خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا کلام سچائی ہے جو زندہ اور سچ اور برحق ہے. ٹھیک ہے. خدا کا کلام یعنی خدا یسوع مسیح کی ذات وہ سچائی ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک روحانی حقیقت ہے. اگر آپ نے توبہ کر لی ہے تو پھر آپ سچائی پر قائم رہنے کے پابند ہو. اگر توبہ نہیں کی ہے تو پھر آپ ہے ہی دوسری دنیا کے ساتھ تعلق رکھنے والے. ابلیس کو خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک سے کہا کہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹوں کا باپ ہے. تو جو چیز کلام سے باہر کی ہے وہ میرے لیے، آپ کے لیے، جہاں تک میری اور آپ کی آزادی ہے، شخصی آزادی ہے، چناؤ کی، فیصلے کی کہ آپ نے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے، کوشش کریں کہ آپ دعا کر کے رکھیں. کوشش کریں کہ آپ دعا کر کے رکھیں. بالکل بالکل. کیونکہ خداوند کے کلام میں جیسے بنی اسرائیل کا نام خداوند یسوع مسیح نے تبدیل کیا، خدا باپ نے تبدیل کیا اور اس کا نام اسرائیل رکھا. اس واسطے ان کی اولاد جو ہے وہ بنی اسرائیل کے طور پر مشہور ہوئی. باپ ابراہیم کا نام خداوند نے تبدیل کیا، سارا کا نام خداوند نے تبدیل کیا. تو خداوند آپ کے بیٹے یا بیٹی کا نام کیا تجویز کرتا ہے، آپ دونوں ماں باپ کو کیا پسند ہے، وہ آپ کی مرضی ہے. یہ مطلب
بہت ساری چیزوں میں خدا نے ہمیں آزادی دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو روحانی باتیں ہیں اور کلام کی باتیں ہیں وہاں ہمارے پاس آزادی نہیں ہے. زندگی کا سیدھا اور سچا راستہ میں ہوں. اس راستے سے آپ بھٹک گئے تو پتہ نہیں کہاں جا پہنچے. آپ نے اگر خدا کی خدائی میں جانا ہے تو آپ کو اس سیدھے راستے پر، سچائی کے راستے پر، دیانتداری کے راستے پر، یسوع کے راستے پر، جس کو جیزس وے کہا جاتا ہے، جی، آپ کو اس راستے پر چلنا ضرور ہے کہ میری منزل کیا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں نے اپنی زندگی کو بچانا ہے. میں جھوٹ بول کر، جھوٹی بات کو گھڑ کر، اب لوگ فراڈیے کیا کرتے ہیں، جو فراڈ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، حکومتیں فراڈ کیوں کرتی ہیں، بہت ساری چیزیں لوگوں سے چھپاتی ہیں، بہت ساری چیزیں تروڑ مروڑ کے پیش کرتی ہیں. ایک چیز ہے جس کو ہاف ٹروتھ کہا جاتا ہے، آدھی سچائی. ہم بہت سارے لوگ عادی ہو گئے ہیں، وہ بھی جھوٹ کے زمرے میں ہی آتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ سچائی کو بیان نہیں کر رہے. آپ سچائی کو بیان کریں، اگر دوسرے کی مرضی ہے وہ اس کو مانے یا نہ مانے، وہ اس کے کوڈ میں بال چلی جائے گی. لیکن آپ پابند ہیں کیونکہ آپ نے اپنا تعلق جوڑا ہے مسیحی ہوتے ہوئے، ایماندار ہوتے ہوئے، آپ نے اپنا تعلق جوڑا ہے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ. بالکل. آپ اس دن ایک پروگرام میں کہہ رہی تھی کہ ایک چشمے سے دو طرح کا کھارا اور میٹھا پانی نہیں نکل سکتا. ایک زبان سے دو طرح کی باتیں نہیں نکلنی چاہیے. تو ہمیں یا تو سچ پہ ہم سچ کے فرزند ہیں یا ہم جھوٹ کے فرزند ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہم آج تھوڑا سا غور کریں. مثال کے طور پر ہاف ٹروتھ کی بات آئی. جی. ہاف ٹروتھ میں بدعتیں بھی آ جاتی ہیں. ایک بدعت نہیں ہے، بہت ساری بدعتیں ہیں. آدھی کلام کی سچائی اور آدھی من گھڑت کہانی. آپ دیکھیں، ایک میں کلام میں سے مثال دیتا ہوں. پہلا یوحنا اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت. ہم نے اسے دیکھا، غور سے دیکھا اور ہاتھوں سے چھوا اور اس کی گواہی دیتے ہیں. اچھا، یہ مثال ہے کہ خدا کے کلام میں سے ہم اچھائی کے لیے بھی ہم ایسی باتیں گھڑ لیتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ جو تھے ان کا علم اس زمانے کی حد تک ایک اچھا علم تھا کہ مادہ جو ہے، دنیا کی چیزیں جو ہیں وہ اپنا گناہ سے بھری ہوئی ہیں، مادہ پاک نہیں ہو سکتا. یہ ان کی ایک اچھی سوچ تھی. لیکن اچھی سوچ ہونے کے باوجود یہ ایک بدعت تھی. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو ہمارا زور ہے خدا کے کلام کا زور ہے، خدا کے کلام کی آگاہی ہے، خدا کے کلام کی جو انسٹرکشنز ہیں وہ یہ ہیں. دو باتیں ہیں کہ نہ خدا کے کلام میں کچھ بڑھاؤ، اس میں ایڈ نہیں کرو. میں نے آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ کو مثال دی تھی ایک دفعہ کہ یسوع نے اپنا 20 گز لمبا ہاتھ بڑھا کر اس کو پکڑ لیا پترس، اور پھر اپنا صاحب بادل کہتے ہیں کہ جی میں یسوع کی شان ہی بڑھا رہا ہوں، میں وہ کام تو نہیں کر رہا. ہم اس میں بڑھانے کے مجاز نہیں ہیں. ہمیں یسوع کی شان بڑھانے کی اپنی باتوں سے، اپنی مثالوں سے. بالکل. اسی طرح ہمارے خدا کے خادم ہیں، وہ بھی اپنی ایسی مثالوں میں ایسی باتیں لے آتے ہیں جو خدا کے کلام کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی. تو ہم خدا کے کلام میں بڑھا کچھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے. ہمارا یسوع اتنی شان والا ہے کہ اس کو میری اور آپ کی پالش کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا صرف کام یہ ہے کہ ہم کہیں کہ یہ یسوع ہے، یہ میری خاطر آیا تھا، یہ میری خاطر انسان بنا، یہ میری خاطر مصلوب ہوا، یہ میری خاطر اپنا مردوں میں سے جی اٹھا. اس نے اپنا دوسرا مددگار میرے لیے بھیجا ہے، اس نے مجھے یتیم نہیں چھوڑا ہے. اس کی یہ تعلیم ہے جو خدا کے کلام میں موجود ہے، اور یہ تعلیم میرے لیے ہے. یہ تعلیم آپ کے لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں، میں دنیا کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں، کوئی بھی خادم. تو نہ ہم نے بڑھانا ہے، اور پھر دوسرا نمبر 2، نہ اس میں سے کوئی کمی کرنی ہے، گھٹانا. اب بہت سارے لوگ ہیں جو اس بات میں پھنس جاتے ہیں لا علمی کی وجہ سے،
کم پڑھے ہونے کی وجہ سے. کم پڑھے ہونے سے مراد یہ ہے کہ جتنا ان کو خدا کے کلام کا مطالعہ کرنا چاہیے اتنا انہوں نے نہیں کیا ہوتا. جو ان کو اپنا ریفرنسز کراس ریفرنسز ڈھونڈنے چاہیے کہ اس بات کا ذکر اور کہاں کہاں سیکھنا چاہیے, اس کا ریفرنس اور کہاں کہاں موجود ہے. اور اگر ان سارے ریفرنسز کو ہم سامنے رکھیں اور دعا کریں اور خدا کے روح سے اس کی مدد مانگے اور رہنمائی مانگے تو ہماری عقل کھلے گی, ہماری سمجھ کھلے گی, خدا ہم پر مکاشفہ کروں نازل کرے گا اور ہم اس کی سچائی خدا کے روح کی ہدایت سے بیان کریں گے. میں نے پڑھا تھا نا کہ خدا کا کلام سچائی ہے. بالکل. یہ یوحنا کی انجیل اس کے 7ویں باب میں لکھا ہے کہ خدا کا کلام سچائی ہے, یعنی یسوع سچائی ہے. ہمیں یسوع کی سچائی میں آلودگی یعنی ملاوٹ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ قائل کرنے والا, اب اصول کیا ہے, قائل کرنے والا خدا کا روح ہے. ہمارا کلام ہے, ہمارا کام ہے سیدھا سیدھا کلام سناتے جائیں, سیدھا سیدھا اپنا کلام کی باتیں بتاتے جائیں, لوگوں کو دعوت دیں کہ آؤ یسوع کے پاس آؤ, یسوع کو قبول کرو, یسوع کو اپنا خداوند مانگو, اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ان گناہوں کو چھوڑ دو. ہمارا کام آگے کام جو ہے وہ خدا کے پاک روح کا کام ہے. جب کام خداوند کے کلام کا یعنی یسوع کا اور خدا کے روح کا یعنی یسوع کے روح کا اور باپ کے روح کا کام ہے, یہ سب مل جل کر ایک ہی روح ہے, تو اس روح کا کام ہے کہ وہ قائل کرے. تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی شان کو بڑھانے کے لیے اس میں مسالے بھر دیں, ہم بدعتیں پیدا کریں, ہم اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ راست باز شو کریں, ہم تو اپنے آپ کو دوسروں سے بڑے عالم شو کرنے کی کوشش کریں. ہمیں عاجزی اور فروتنی کے ساتھ خدا کے کلام کی باتیں لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ہر وقت مخالف مسیح کا روح, بدعتیں, یہ ہمیں ہر وقت چیلنج کرتی ہیں. نہیں ہمارے ساتھ ساتھ وہ کام کر رہی ہوتی ہیں, اس کلام کو کاؤنٹر کر رہی ہوتی ہیں. جس آدمی کو ہم کلام سنا رہے ہوتے ہیں اس کے ذہن میں گڑبڑ پیدا کر رہی ہوتی ہیں, اس کو اکسا رہی ہوتی ہیں, یہ دیکھیے پادری کیا کہہ رہا ہے. اب آپ دیکھیں خداوند یسوع مسیح کے زمانے میں جو ان کے شاگرد تھے ان میں سے بتھیرے الٹے پھر گئے. انہوں نے کہا کہ یہ تو کلام ہی ناگوار ہے, اسے کیسے ہم قبول کر سکتے ہیں, ہم اسے کیسے برداشت کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا ہم, یعنی مقصد کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم خدا کے کلام کو اپروو نہیں کرتے اور اس کو قبول نہیں کرتے, اور لکھا ہے ان میں سے بہت سارے الٹے پھر گئے. تو خداوند یسوع مسیح نے جو باقی تھے ان سے کہا کیا تم بھی جانا چاہتے ہو, تمہارے پاس کھلی چھٹی ہے, تم بھی جانا چاہتے ہو, تم بھی چلے جاؤ. آج بھی خداوند یسوع مسیح شاید یہی کہہ رہے ہیں, خدا کا کلام یہی کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں خدا کا کلام ناگوار گزرتا ہے اس کو ایز اٹ از لو, جیسا خدا کا کلام ہے اس کو وہی جگہ اور مقام دو جس مقام کے لیے, جس مقصد کے لیے میں نے کلام کو بھیجا ہے. اور خداوند کا کلام کہتا ہے کہ اس کا کلام بے انجام اس کے پاس نہیں لوٹتا. بے شک. ٹھیک ہے, جس مقصد کے لیے بھیجا جاتا ہے, بولا جاتا ہے, بیان کیا جاتا ہے, اس مقصد کو وہ پورا کرتا ہے. تو خدا کا کلام ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, بہت سارے کام کرتا ہے. سب سے پہلے وہ ہمیں قائل کرتا ہے, پھر وہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے, کیونکہ خدا کے کلام میں رومیو کے خط میں لکھا ہے کہ کلام ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام میں سے. اب خدا کے کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو. ہمارا مرکز جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کی ذات یعنی خدا کا کلام ہونا چاہیے. نہ ہم اس میں سے کچھ بڑھا سکتے ہیں, نہ اس میں سے کچھ کم کر سکتے ہیں. یہاں پہ دو باتیں, چند ایک باتیں ہیں جو میں تھوڑی تھوڑی کر کے بیان کرنا چاہتا ہوں. جی. لکھا ہے کہ جو پہچان کی روح رکھتے ہیں, پرکھ کی روح رکھتے ہیں, ہمیں ایمانداروں کو, خدا کے خادموں کو
جو خداوند کی خدمت کرتے ہیں اور خاص طور پہ جو خدا کے کلام کی خدمت کرتے ہیں، اور جو خاص طور پہ اس کے بعد اس سے آگے بڑھ کے جو بیماروں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، ان کو اسپرٹ آف ڈسرنمنٹ کی ضرورت ہے۔ اب میں مثال ایک دنیاوی مثال دینے لگا ہوں، لیکن کلام کی بنیاد پر ہے کہ بہت سارے لوگوں میں بدروہیں آ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، میرا تجربہ اور ایمان یہ ہے کہ ہمارے ساتھ مل کے دعا کرنے والے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا، وہ بھی یسوع کا نام لے کے اس کو ڈانٹیں گے تو وہ بدروح نکل جائے گی، لیکن وہ باہر جا کے گیٹ پہ کھڑی ہو جائے گی کہ چل نکلنا تو نے یہاں سے نا، جانا کہاں ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے بیان کیا کہ جب بدروح کسی میں سے نکلتی ہے تو وہ سوکھے مقاموں میں آرام ڈھونڈتی ہے، اس کو نہیں ملتا، وہ ساتھ اور بری لے کے آ جاتی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں آج کل زمانے میں ہوتا ہے کہ کسی زمین پہ قبضہ کرنا ہو تو ہم بدماشوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، ٹیموں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، دوسروں سے زیادہ طاقت شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ روحانی دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ کلام کے بہت سارے کام ہیں، لیکن وہاں پر جا کے بہت سارے خادم فیل ہو جاتے ہیں جب بچے یا بچیاں بہانہ کر کے اپنے اندر جن یا بدروح طاری کر لیتے ہیں۔ اچھا، بالکل ٹھیک ہے، وہاں پہ خدا کے خادم اگر ان میں اسپرٹ آف ڈسرنمنٹ نہیں ہے، پرکھ کی روح نہیں ہے، تو ان کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ وہ دعائیں کر کر کے یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں نکل جا، یسوع کے نام سے تجھے کہتے ہیں کہ اس میں سے نکل جا، ہاں وہ اس میں ایگزسٹ ہی کو نہیں کر رہا، وہ تو آپ کو وہ جھوٹا بلکہ جھوٹوں کا باپ ہے، جھوٹوں کا باپ ایگزسٹ کر رہا ہے۔ ہاں وہ آپ اس نے اس بندے کو لائن پہ لگایا ہوا ہے کہ یہ دعا کرنے والے جو ہیں ان کا تماشا تو دیکھ۔ اگر پرکھ ہوگی، میں آپ کو 10 مثالیں اپنی زندگی کی دے سکتا ہوں کہ آپ کو پرکھ ہوگی تو آپ ہاتھ ہی رکھو گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ڈام لگایا ہوا ہے، اس نے فراڈ کیا ہوا ہے، یا حقیقت میں اس کے اندر بدروح ہے۔ کیونکہ بدروح بولتی ہے، بندہ چپ ہو جاتا ہے۔ نہیں، یسوع بدروحوں کو بولنے نہیں دیتا، یسوع تو نہیں بولنے دیتا، میں بھی نہیں بولنے دیتا ہوں، کیونکہ بدروح کا کام ہے، بدروح کا کام ہے اسے کہنا ہے کہ اس کی ساس نے اس کے اندر تعویذ ڈالے ہوئے ہیں۔ وہ اپنی ساس کو کبھی زندگی میں معاف نہیں کرے گی، اور جو معاف نہیں کرے گی وہ خود بھی معاف نہیں ہوگی۔ یہ بڑا بھید ہے۔ خداوند یسوع مسیح کیوں نہیں بولنے دیتے تھے؟ ہمیں خداوند یسوع مسیح کی مثال کو کیوں فالو کرنا چاہیے کہ جب بدروح بولے گی، جھوٹا یعنی جھوٹوں کا باپ بولے گا، تو وہ آپ کو جھانسا دے گا، وہ آپ کے اندر مزید نفاق پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، وہ آپ کے اندر انتقام کی روح پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ جس بچے یا بچی پر ہم کو کریں گے وہ ڈھونڈے گا کہ کس میرے ساتھ، میرے اوپر کس نے اپنا تعویذ کیے ہیں، کس نے میرے اوپر بدروہیں تو گھومتی پھرتی رہتی ہیں، وہ کسی کو بھی پکڑ سکتی ہیں، کسی کے بھیجنے سے بھی آ سکتی ہیں، تعویذوں کے ذریعے بھی آ سکتی ہیں، لیکن یسوع نام کے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی۔ بے شک بدروہیں یسوع کے سامنے اقرار کرتی تھی اور چلاتی تھی اور کہتی تھی ہم جانتی ہیں کہ تو خدا کا قدوس ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہے کہ ہم خدا کا کلام خالص سنائیں، خدا کا روح قائل کرے، اور پھر ہم مانگے خداوند سے کہ تو مجھے پرکھ کی روح دے، اسپرٹ آف ڈسرنمنٹ دے، تاکہ ہم سمجھیں کہ ہمارا مقابلہ کس سے ہے، ہم کس جھوٹوں کے باپ سے یا جھوٹوں کی روح سے ہم کر رہے ہیں۔ اور یہ رومیوں کے خط اس کے 16ویں باب کی 17ویں آیت ہے، جس میں خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو تاڑ لیا کرو۔ یہ بڑا ایک ٹپیکل لفظ ہے، جی بالکل، کہ ان کو ایسے لوگوں کو تاڑ لیا کرو اور ان سے کنارہ کیا کرو، جو جھوٹ اور جھوٹ کی بنیاد پہ اور خدا کے کلام سے ہٹ کے آپ کو کوئی دوسری انجیل، ایک دفعہ ہم نے ایک پروگرام کیا نا دوسری انجیل کیا ہوتی ہے، جی بالکل، جو انجیل سے ہٹ کے ہوتی ہے وہ دوسری انجیل ہے۔ اب یہاں پہ 2 باتیں ہیں جو میں خاص طور پر رکھنا چاہتا ہوں کہ پرکھ کرنی ہے آپ نے، اور روحانی آدمی سب چیزوں کو پرکھ لیتا ہے۔ یہ پہلے کرنتھیوس کے 2 باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے کہ روحانی شخص جو ہے وہ سب چیزوں کو پرکھ لیتا ہے۔
کیونکہ اس کے اندر خدا کا روح کام کر رہا ہوتا ہے، اس کا روح رہنمائی کر رہا ہوتا ہے، اس کا روح گائیڈ کر رہا ہوتا ہے. اسی لیے روحانی کانوں کے کھلنے کی ضرورت ہے کہ جس کے سننے والے کان ہوں. اب دیکھیں ہم بار بار کئی دفعہ ان پروگراموں میں یہ آیتیں جو ہیں ریلیونٹ ہوتی ہیں ان کو بیان کرنا پڑتا ہے. خدا کا کلام سچائی ہے، جسے ہم نے چھو کے دیکھا، یہ گواہی ہے، یہ بدعتوں کی نفی ہے، اور ہم نے بھی بدعتوں کی نفی کے کرنی ہے. ہم نے بھی کلام کی سچائی پر قائم رہنا اور اس کو بیان کرنا ہے. خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ جب تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تم کو آزاد کرے گی. اب دو باتیں جو میں کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ اگر کوئی اس کلام میں سے کچھ نکال ڈالے یعنی ہاف ٹروتھ، یہ بدعت ہے. اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کو زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے ان کا حصہ نکال دیا جائے گا. یعنی خدا کی خدائی میں، خدا کی بادشاہت میں ان کا حصہ نہیں ہے جو خدا کے کلام کی مخالفت کرتے ہیں یا خدا کے کلام کے الٹ چلتے ہیں یا خدا کے کلام میں سے وہ کوئی اپنا نکالتے ہیں یا اس کو چھپاتے ہیں. خدا کے کلام کو بیان کرنے سے میں وہ کمپرومائز کر جاتے ہیں. خداوند یسوع مسیح کے تجسم کا انکار ہے. نکالنے والی بات میں سے یسوع کے تجسم کا انکار ہے. ہم جس ماحول میں رہتے ہیں وہاں وہ بے شمار لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم یسوع کو مانتے ہیں، ہمارا تو یسوع پر ایمان لائے بغیر ہمارا اپنا ایمان مکمل نہیں ہوتا. لیکن وہ یسوع کے تجسم کو نہیں مانتے، وہ اس کی مصلوبیت کو نہیں مانتے، وہ اس کے جی اٹھنے کو نہیں مانتے. دیٹ از ہاف ٹروتھ. یسوع کو ماننا کیا ہے؟ اسی طرح ہمارے بہت سارے مسیحی ہیں جو یسوع کو مانتے ہیں لیکن یسوع کو جانتے نہیں ہیں، اس کے ساتھ فیلوشپ نہیں ہے، اس کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے، اس کی فرمانبرداری نہیں ہے، اس کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں ہے، اس کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں. تو وہ دیٹ از ہاف ٹروتھ. آپ مسیحی ہیں، آپ ایمان عقیدہ بھی پڑھ لیں گے، آپ زبور بھی گا لیں گے، آپ کلام بھی کر لیں گے، اور آپ نے 100 فلانا زبور بھی سیکھا ہوگا آپ نے فلانا، لیکن ویئر از جیزس ان یور لائف؟ یسوع آپ کی زندگی میں کہاں ہے؟ کلام سچائی ہے اور یسوع کا نام سچائی ہے، کیونکہ کلام مجسم ہوا تھا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. اور یہ ایک بہت بڑی بدعت ہے. ہاف ٹروتھ ایک بہت بڑی بدعت ہے. خداوند کے کلام کو کے الٹ چلنا یہ جھوٹ ہے. جھوٹا بلکہ جھوٹوں کا باپ ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم اگر خدا کے کلام کے الٹ چل رہے ہیں، اس کو اگنور کر رہے ہیں، اس کی طرف دھیان اور توجہ نہیں دے رہے، تو ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ نہیں ہیں. انہوں نے ایک بڑی سخت لیکن سیدھی اور سچی بات کی تھی کہ جو میرے ساتھ نہیں وہ میرے خلاف ہے، اور جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے. اب خدا کے کلام کو ہمیں دھیان سے سمجھنے کہ خدا کے کلام میں سے کوئی چھوٹ نہیں ہے. یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. آپ کی زندگی داؤ پر لگی ہوئی ہے. اگر اب یہ جیسے آپ بیان کر رہی تھی کہ آخری زمانے کی نشانیاں ظاہر ہو رہی، تو خدا کے کلام کو سب سے زیادہ جو نشانی کی ضرورت ہے کہ وہ ہے کہ کہیں پہ بھی آپ یسوع کا نام لے کر دعا کرنا شروع کر دیں، آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا. اب دیکھیں یہ ایران میں وہ ایک بچی تھی، میں بار بار اس کے بارے میں اپیل شائع کر رہا تھا، دعا کرو دعا کرو دعا کرو. اب اس کی ضمانت ہو گئی ایران میں. تو یہ ایک گواہی ہے ہمارے لیے. جب رشیا اور یہ سوشلسٹ ملکوں میں بائبل نہیں جا رہی تھی تو بردر اینڈرو، جن کو گاڈ سمگلر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بائبلیں لے کے سمگل کر کے جاتے تھے، ان کی گواہی ہے کہ خدا ان لوگوں کی جو چیک پوسٹوں پہ ہوتے تھے ان کی آنکھیں بند کر دیتا تھا، ادھا کر دیتا تھا، ان کو وہ بائبلیں نظر ہی نہیں آتی تھی. تو یہ خدا کے وہ معجزے ہیں جو اس کی سچائی کو، اس کی قدرت کو، اس کی عظمت کو ظاہر کرتے ہیں. تو اگر میرے پاس وہ عظیم خداوند ہو،
میرے پاس وہ عظیم طاقت ہو جو میرے اندر یسوع کا سکونت کرنے کی وجہ سے ہے، تو پھر مجھے اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ اب اس کے بعد ایک اور جو اس کا پہلو ہے تو کہ اگر اس کلام میں کوئی بڑھایا جائے گا، آپ اپنی طرف سے بڑھاتے ہو یسوع کی شان کو زیادہ بڑھانے کے لیے، یا اپنے مناظرہ کم نالج ہونے کی وجہ سے نہیں مناظرہ جیتنے کے لیے، یا لوگوں پر روب ڈالنے کے لیے. اب ہم بہت ساری باتیں کر جاتے ہیں. when I was in Italy تو میں نے یہ پوپ کو کہہ دیا. یہ باتیں جو ہے نا، یہ اپنی شان بڑھانے کے لیے ہم نے نہیں کرنی. تو کیا یسوع کی نظروں سے چھپا جا سکتا ہے؟ اس نے کچھ لوگ ہمارے سپرد کیے ہیں، اور یوحنا کی انجیل اس کے 17ویں باب میں ان کی ایک کہنوں والی دعا ہے، جس میں کہتے ہیں جو لوگ تو نے میرے سپرد کیے تھے میں نے ان میں سے کسی کو بھی ضائع نہیں کیا. تو میرے اور آپ کے سپرد بھی کچھ لوگ کیے گئے ہیں، جس میں آپ کے بیٹے بیٹیاں آتے ہیں، آپ کے دوست احباب آتے ہیں، آپ کے شاگرد آتے ہیں جن کو آپ کلام سناتے ہیں، میں سناتا ہوں، لوگ سناتے ہیں. وہ ہمارے سپرد کیے گئے ہیں، ان کی ذمہ داری ہمارے سپرد کی گئی ہے. ان کے لیے خداوند نے ہمیں اپنا انسٹرومنٹ بنایا ہے، اور اس روئے زمین پر کلیسیا خداوند یسوع مسیح کا با اختیار نمائندہ ہے. اگلے سیشن میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم دلہنوں کی وضاحت کریں، ان کی ذمہ داریوں کی وضاحت کریں کہ دلہنیں کس طرح کی ہوتی ہیں، آج کی دنیا میں کس طرح کی ہوتی ہیں، کلیسیا میں کس طرح کی ہوتی ہیں، اور پھر ان کو بیان کریں گے. آمین. بشپ صاحب بہت بہت شکریہ ان ساری اچھی باتوں کے لیے. عزیزوں، جھوٹ کو بولنے والا اور جھوٹ کو گھڑنے والا اور آدھا سچ بولنے والا ابلیس ہمیشہ، اس نے پہلا گناہ بھی اسی طرح کروایا تھا، آدھا سچ بول کر. اور دیکھیں کہ اس نے کیسے انسانوں کی زندگی میں تباہی بھر دی. لیکن ہمارا خدا ہمیں ہمیشہ مکمل سچ بتاتا ہے. بات ہمارے اپنے اندر کی ہے کہ جیسے بہت سارے شاگرد یسوع سے پلٹ گئے، آج بھی ایسا ہی ہے. ہم کہتے تو ہیں کہ ہم یسوع میں ہیں، لیکن ہم پلٹے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم نے بہت ساری بدعتوں کو، بہت ساری سماجی برائیوں کو، ان کو اپنی زندگی کا پارٹ بنا لیا. ہم سمجھتے ہیں یہ کلچر ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں عبادت تو کرنی ہے، ہمیں ہدیہ تو دینا ہے، ہمیں سنڈے کو چرچ جا کے تو ضرور وقت پہ بیٹھنا ہے. لیکن اس کے بعد ہمیں کیا ہمارے گھر کا ماحول چرچ کا ماحول ہے؟ اگر ہمارے گھر کا ماحول چرچ کا ماحول نہیں ہے تو ہم بھی ہاف ٹروتھ پر ہیں. ہم خود وہ تبلیغ اور وہ منادی کر رہے ہیں جس کے لیے ابھی بشپ صاحب نے بہت تفصیلاً بتایا کہ ہم غلطی پر ہیں. اپنا نقطہ نظر مزید بہتر کیجئے، پروگرام دیکھتے رہیے مسیحی نقطہ نظر. پھر ملیں گے اگلے ہفتے اسی جگہ اسی وقت. اپنا خیال رکھیے اور خداوند میں خوش رہیے. خدا حافظ.